اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زہرا وہ واحد خاتون ہے صنف نسوان سے تعلق رکھنے والی مخلوقات میں سے یا انسانوں میں سے، کائنات کے اندر بے نظیر اور بے مثال ہے، جس کی کوئی ثانی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ہر جہت سے، ہر پہلو سے ہم اگر زہرائے مرضیہ کو دیکھیں سمجھیں تو زہرا ہر جہت اور ہر پہلو سے کمال اور کمال کی منزل پر فائز نظر آتی ہے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، حضرت زہرا اس کائنات میں بے مثال ہونے کے اعتبار سے، بے نظیر ہونے کے اعتبار سے کوئی دوسری خاتون نہیں۔ البتہ بعض روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہے، حضرت آسیہ کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، لیکن پھر بھی روایات کا اگر ہم ملاحظہ کریں، تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، محققین نے جو نتیجہ نکالا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے زہرا ان خواتین سے بھی افضل اور برتر ہے۔ انہی ادلوں میں سے یا انہی کیا ہے حقائق میں سے ایک حقیقت، انہی ادلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ زہرا کی شادی مولائے کائنات کے ساتھ ہوئی۔ زہرا کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوا۔ اس روایت کے اندر جس میں مولائے کائنات کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے اس کا مفہوم اور خلاصہ یوں ہے کہ روئے زمین پر آدم سے لے کر خاتم تک کوئی ایسا مرد نہیں تھا اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے اس کائنات میں زہرا کا ہم پلہ اور ہم مرتبہ ہونے کے لیے، یعنی زہرا کا ہمسر بننے کے لیے، زہرا کا شوہر بننے کے لیے، معنوی اور مادی اعتبار سے، انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے، ہر کمالات کے اعتبار سے زہرا کا برابر ہونے کے لیے کوئی اور مرد نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کی شادی کسی اور سے نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں اس اعتبار سے زہرا منفرد ہونا، اس اعتبار سے زہرا ممتاز ہونا، اس اعتبار سے زہرا کے لیے کوئی ثانی نہ ہونا روایات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ یعقوب کلینی نے الکافی کے اندر سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں قال سمعتہ یقول، امام صادق فرماتے ہیں میں نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ لولا ان اللہ تبارک و تعالی خلق امیر المؤمنین علیہ السلام، اگر منشأ الہی میں ارادہ خداوندی کے اندر علی ابن ابی طالب کو خلق کرنا نہ ہوتا لفاطمہ، فاطمہ کے لیے، تو ما کان لہا کفو، تو زہرا کے لیے کوئی اور کف، کوئی اور ہمسر، کوئی اور ہم پلہ، کوئی اور ہم مرتبہ نہ ہوتا اس روئے زمین پر۔ علی ظہر الارض، عجیب عبارت ہے، اس روئے زمین پر، کرۂ خاکی کے اوپر کوئی اور مرد نہ ہوتا، من آدم و من دونہ، آدم سے لے کر خاتم تک، اور اس کے بعد بھی کوئی اور مرد نہ ہوتا جس کے اندر یہ صلاحیت ہو معنوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر کمالات اور فضائل کے اعتبار سے زہرا کا ہم پلہ اور برابر ہو سکے۔ لہٰذا اللہ نے حضرت امیر کو، مولائے کائنات کو خلق کیا تو حضرت زہرا کے لیے ہمسر اور شوہر بنا، زہرا اس کے لیے زوجہ بنی، زہرا ان کی زوجیت میں آ گئی، زہرا ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے زہرا کے لیے مناسب اور ہم پلہ شوہر ملا۔ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 حدیث نمبر 10 پہ یہ بیان ہوا ہے۔ اور اس روایت کی سند کے اعتبار سے محمد تقی مجلسی نے صحیح کی طرح قرار دیا ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ یہ ایک روایت نمونے کے طور پر ہے، اور بھی درجنوں روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہے اگر روئے زمین پر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی اور ہمسر اور شوہر نہ ہوتا، جیسا کہ ام سلمہ نے
پیغمبر سے یہ روایت نقل کی ہے، پیغمبر نے فرمایا لو لم یخلق علی ما کان لفاطمۃ کفون، اگر خداوند عالم کیا ہے علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کے لیے کوئی ہمسر اور کفو اور ہم پلہ نہیں ہوتا، جیسا کہ امام صادق کے فرمان میں بھی وہی مطلب پھر تکرار ہے یہاں پر ظہر الارض میں۔ خلاصہ ان سب کا یہ ہوا، علامہ امینی نے انہی قول اور روایات سے استناد کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے سوائے علی کے کوئی اور فاطمہ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ دلیل، یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کے سوا تمام انبیاء سے برتر ہے۔ علامہ امینی نے اسی روایت سے یہ استنتاج اور یہ استخراج کیا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے برتر مخلوق انسانوں میں پیغمبر اکرم کی ذات ہے، اس کے بعد مولا کائنات ہے، اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اگر پیغمبر تو باپ ہے، علی کے علاوہ کوئی اور برتر ہوتا، کوئی اور زہرا کے لیے شوہر بننے کے لائق ہوتا تو یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بیان، بلکہ بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو اس کرے خاکی پر کوئی اور مرد نہ ہوتا جو زہرا کے ساتھ شادی کر سکے۔ یہ روایت دلالت کرتی ہے زہرا کی بے مثالی اور بے نظیری ہونے پر، جو کہ صنف نسوان میں سب سے افضل اور برتر ہے۔ البتہ ایک اور جگہ پہ بیان کروں گا، یہاں پر بھی علامہ امینی نے اشارہ کیا پیغمبر کے بعد سب سے پہلا انسان برتر پیغمبر ہے انسانوں میں سے، پھر اس کے بعد مولا کائنات، پھر حضرت زہرا کو قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے باقی انبیاء سے بھی حضرت زہرا کو افضل قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔